بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. 9 صفر المظفر 1443 ہجری بمطابق 17 ستمبر سن 2021 عیسوی. رحمت عالم، رحمت مجسم، نیر اعظم، رہبر اعظم، امام کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم فرمائی، بڑی جانفشانی، بڑی قربانی، بڑی محنت شاقہ اور مسائی جمیلہ، مصائب و آلام اور شدائد دے مرحلے طے فرما کے ایک پاکیزہ ریاست دی بنیاد رکھی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محنت رنگ لے آئی. کدے ایسا وقت سی مکے دے اندر کہ جدو آپ تنے تنہا اس دعوت توحید نو لے کے نکلے، صفا دی پہاڑی تے واز فرمایا تو 4 نفوس دائرہ اسلام وچ آ چکے.
مردوں وچوں حضرت ابوبکر صدیق نے، جنہوں نے بغیر کسی دلیل، بغیر کسی حجت دے، بغیر کسی شرط دے، بلا تعمل، بلا تاخیر آپ دی پہلی آواز تے لبیک کیا ہے اور دائرہ اسلام میں آ گئے۔ دوسری ہستی خواتین وچوں ام المومنین سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو سب تو پہلے آپ تے ایمان لے آئے۔ ایک عالمگیر تحریک اٹھ رہی ہے مکے دی سرزمین تو، اور دیکھو جماعت کنی کوئے، بچیاں وچوں ایک ہونہار بچہ، سلیم الفطرت بچہ، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا تربیت یافتہ اور آپ دا حقیقی کزن، میری مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، یہ بچیاں جو ایمان لے آئے۔ غلامہ وچوں آپ دے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ چار نفوس نے مقدس خوش قسمت، جنہوں نے سب تو پہلے اسلام دی روشنی نال اپنے سینے منور کرن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ پھر دن بدن اسلام دا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، خوش نصیب روحاں آپ دی دعوت نو قبول کر کے کفر نو ہمیشہ واسطے خیر بات کہہ کے آپ دے یمین و یسار بن رہے ہیں، آپ دے اصحاب بن رہے ہیں۔ یہ تحریک جو مکہ مکرمہ دی مقدس سرزمین تو شروع ہوئی، انج کہہ لو یہ مرکز رشد و ہدایت جس دے بانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، خلیل اللہ تو بعد حبیب اللہ نے اس مقدس مشن نو چلایا ہے۔ اور اگر میں اس سارے سفر دا تذکرہ کراں، وہ دے ہر موڑ دا، ہر کڑی دا، ہر لمحے دا، کہ میرے نبی سونے دی مکی سیرت اور بالخصوص دور نبوت دی، بعثت تو لے کے ہجرت تک دی 13 سالہ اے دور بڑا ہی پر آشوق دکھاں نال بھریا ہے، کہ اس مقدس پروگرام چلان واسطے اللہ دے رسول نو کتنیاں تکلیفاں عزیزتاں پہنچائیا گئیاں، اور آپ نے کتنے دکھ برداشت کیتے نے، اور آپ دے اصحاب نے کتنے ظلم و ستم سہے نے۔ میں شارٹ کر کے اپنے پروگرام دی طرف، اپنے موضوع سخن دی طرف آن دی کوشش کراں گا، کہ بے شمار لوگ جو اسلام قبول کر چکے نے، اور انہوں دا اے ہوئی قصور ہے، اے ہوئی جرم ہے کہ انہوں نے دائرہ اسلام وچ آنا گوارا کر لیا ہے، اور کفر نو خیر بات کہہ دیتا ہے، آبائی مذہب نو چھڑ دیتا ہے۔ پھر مکہ بھی چھڑنا پیا، کوئی ہجرت کر کے حبشہ دی طرف جا رہا ہے، اور کوئی مدینہ دی طرف جا رہا ہے، حتیٰ کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت فرما کے مدینہ پہنچ گئے۔ 13 سالہ مکی دور دعوت و تبلیغ دا دور ہے، توحید نو بیان کرن دا دور ہے، اللہ دی طرفوں احکام آ رہے ہیں، صبر کرو صبر کرو، اتھوں تک کہ پچھلے انبیاء دا اللہ حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے محبوب انج صبر کرو تواڈے تو پہلا جویں بڑے بڑے حوصلے والے پیغمبراں صبر کیتا سی۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، جلدی نہ کرو، کہ جو تواڈے نال ظلم کر رہے ہیں اے اپنے انجام نو پہنچن گے، اور میں تانوں اکھاں نال اے سارا منظر دکھاواں گا کہ حق کس طرح غالب ہوندا ہے اور کفر کس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر ہوتا ہے۔
جس وقت آمنہ دے لال نے دنیا تو انتقال فرمایا ہے، رحلت فرمائی ہے، اس وقت آپ دے مشن دیاں برکتاں ملاحظہ کرو کہ عرب دی کتنی سرزمین اسلام دے زیر نگیاں آ چکی ہے، پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ 10 لاکھ مربع میل دے اتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حکومت قائم، اور کئی لاکھ نفوس دائرہ اسلام وچ آ چکے نے۔ یہ قیادت مخلص ہوئے، قیادت دے اندر اخلاص اور للہیت دا جذبہ ہوئے، بے لوث ہوئے، لالچ کوئی نہ ہوئے، تے پھر اللہ برکتہ فرماندا ہے تے اللہ مدد بھی کردا ہے۔ جناح صاحب جو بانی پاکستان نے بلوچستان دا ایک بڑا اچھے ماحول دا علاقہ زیارت شہر، آخری ایام اتھے گزارے کہ بیماری غلبہ کیتا ہے تے آپ نے کیا کہ اس مقام تے شاید مل کو سکون مل جائے۔ آپ دا پرسنل ڈاکٹر، ذاتی معالج، او دی نگرانی وچ آپ اس مقام تے چند دن گزارے، زیارت دا مقام صوبہ بلوچستان دے اندر۔ ایک دن آپ واسطے کھانا پکان واسطے کچھ باورچی کوک دور تو منگوائے گئے، اور کھانا انہوں نے بڑا لذیذ بنایا ہے، اور آپ کے سامنے وہ ڈش رکھی، 2-3 لقمے جناح صاحب نے کھادے نے، اور پوچھا جی کھانا بڑا مزیدار ہے، کن نے پکایا؟ کہنے لگے جی تواڈے واسطے خصوصی کوک منگوائے نے تے اے 1-2 ڈشاں تیار کروائی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انہاں دے منگوان تے کنا خرچہ ہے؟ جی اینے روپیے خرچ ہے، اپنی جیب جو دیتا ہے کہ پاکستان اینے جوگا نہیں کہ میری ڈشاں دے اینے پیسے خرچ کرنے، ساڑھے خزانے میں تشاہ کوئی نہیں۔ اے وے بانی پاکستان دی سیرت، تو میں بانی اسلام دی گل کرنا چاہنا۔ ساڑھے پاکستانیوں کی قدر و قیمت معلوم ہوئے کہ اس ملک نو کس طرح حاصل کیتا گیا ہے، کنیاں جانا قربان ہوئی نے، ہجرت دا کنا طویل ترین سلسلہ ہے، اینی خونی ہجرت پوری انسانی تاریخ دے اندر نہیں ملے گی جتنی پاکستان دی ہجرت خون نال رنگین نظر ہوتی۔ گھر دا قافلہ چلیا ہے، پاکستان دی حدود تک ایک بھی نہیں پہنچ سکیا، سارے رستے میں شہید کر دیتے گئے، ٹریناں دے ڈبے جلائے گئے، کچھ تو خون کیتا گیا، لاشاں نال بھریا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا خون بہایا ہے اپنے ساتھیاں دا، اپنے مشن نو مکمل کرنے واسطے۔ کفر نہ ٹکرائے نے دنیا دیاں سپر طاقتاں اس وقت دیاں، جس طرح ہون امریکہ اور روس ہے، اس وقت کسرا اور کیسر۔ کسرا دے پاس دعوت اسلام دا خط حضرت دہیہ کلبی خلیفہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر مصطفیٰ بن کے گئے، اور اس ظالم نے تکبر جا کے اس لیٹر نو، اس مکتوب مصطفیٰ نو، آپ دے ارسال کردہ اس خط نو جو دعوت اسلام دا خط ہے، تکبر نال پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سن دیتا ہے کہ عرب دا ایک بدو میں نو دھمکیاں دے رہا ہے، میں شہنشاہ عالم ہاں۔ کئی ہون بھی کہتے ہیں نا کہ اسی بادشاہ ذل سبحانی، یعنی اللہ دا سایہ بن کے آئے، اللہ نال تعلق کوئی نہیں، اللہ دے رسول نال کوئی تعلق نہیں، اور کہتے ہیں اسی ذل سبحانی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ میرا خط ایران دے بادشاہ نے پھاڑتا ہے۔ ایک اور بھی انہیں گل کہی گستاخی دی، کہ میں شہنشاہ عالم ہاں، میں شہنشاہ عالم ہاں۔ اور کئی ہون بھی کہندے نا کہ اسی بادشاہ ذل سبحانی، یعنی اللہ دا سایہ بن کے آئے، اور کہندے نے اسی ذل سبحانی ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ لگا کہ میرا خط ایران دے بادشاہ نے پھاڑتا ہے، ایک اور بھی انہیں گل کہی
کہنے لگا انہیں جڑا مینوں دعوت دا خط لکھیا ہے عرب دا ایک بدوی عرابی، انہیں اپنا نام پہلا لکھیا ہے، میرا نام بعد لکھیا ہے، میں شہنشاہ عالم ہاں۔ انہوں یہ پتہ نہیں کہ جڑا خط لکھن والا ہے وہ شہنشاہ کونین، وہ خواجہ بدر و حنین ہے، وہ امام القبلہ تین ہے، وہ سید الثقلین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ تک اطلاع پہنچی کہ جی بادشاہ نے اے مظاہرہ کیتا تکبر دا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو الفاظ نکلے کہ میرا خط نہیں پھاڑیا، انہیں میرے خط دے ٹکڑے نہیں کیتے، انہیں اپنی سلطنت اور حکومت دے ٹکڑے کر دیتے۔ بلکہ ایک روایت ہے کہ آپ دے سفیر لوکی میں زلیل و خار کر کے نکالیا گیا، کہنے لگا ایک ٹوکری میں مٹی پا کے دے سر تے رکھ کے انہوں حدود تو باہر نکال دیو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے جواب پتہ لگا دے فرمایا اے انہیں جی مٹی پا کے دیتی ہے اصل اپنی حکومت تے اپنی سرزمین ساڈے حوالے کی تھی، انہیں انہوں گستاخی تے محمول کیتا کہ مینوں انہیں خط لکھ کے دھمکی دیتی ہے، میں دنیا دا ادھی دنیا دا بادشاہ ہوں، اور انہیں اپنے ایک ماتحت گورنر غسان دا گورنر ہے، شام دا حاکم ہے، اس نے لکھیا ہے کہ اے محمد نامی شخص جو مدینہ وچ رہندا ہے یثرب وچ، اس نو گرفتار کر کے فوراً میرے دربار وچ پیش کیتا جائے۔ ایتھے پتہ لگے نا کہ تھانہ چھاپا مارن والا ہے بندے دا کی حال ہوندا ہے جی۔ اے دیکھو دنیا دا بڑا بڑا بادشاہ ہے، وہ حکم جاری کر رہے ہیں، وہ بازان حاکم غسان دے پاس پیغام پہنچیا، انہیں دو فوجی بڑے کڑیل جوان مچھا رکھیاں ہوئیاں نے، وہ مدینے روانہ کیتے کہ محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے آپ نبی کہتا ہے گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ تھے پہنچے، آپ نے فرمایا اس وقت میں تو ڈرنا کوئی گل نہیں کرنی، رات گزرن دیو، کل مینوں آ کے ملو۔ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، صبح آ کے ملے۔ آپ نے فرمایا جدا پیغام تسی لے کے آئے ہو وہ بادشاہ کسرا رات دا قتل ہو چکے ہیں، اور انہیں بیٹے شروین نے انہوں قتل کیتا ہے۔ انہوں نے تو ہتھاں پیراں دیاں پی گئیاں، بے اسی کی لے کے آئے سائیں، پچھوں کی خبر آ گئی ہے، تو انہوں کیویں پتہ لگا ہے؟ فرمایا میرے رب نے میرے دسیا ہے، خبر صحیح نکلی۔ اے دیکھو خان کتھے ٹکراؤ اور تصادم ہو رہا ہے دنیا دی بہت بڑی سلطنت نہ۔ کہتے ہیں اس بازان گورنر جو اس ملک دا سی جنہیں فوجی پکڑن واسطے آئے سن، انہیں پھر تصدیق کی تھی، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اس سے دن ہی وہ قتل ہویا سی، اور وہ دا بیٹا حکمران بن گیا۔ وہ گورنر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ آکھا کہ نبی سچا ہے، واقعی یہ کوئی جھوٹ نہیں، وہ بھی مسلمان ہویا، کتنی رعایا بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیسا مقدس مشن ہے۔ اس مشن نو پورا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہوئے نہیں، انسانیت دی صلاح اور فلاح اور بہتری دا مشن لے کے آپ اٹھے، عقائد درست کیتے، اعمال درست کیتے لوکاں دے، اور پیچھے ایک ایسی پیاری جماعت چھڑ کے گئے نے جو بڑی قابل ترین ہے۔ انہوں نے اس مشن نو ٹھنڈیا نہیں پہن دیتا، اور آپ دے انتقال تو بعد وہ مشن بڑی سرگرمی نال چلیا ہے۔ ایک دے ہوتا ہے نا کہ باپ ایک پروگرام چلاندہ ہے، وہ فوت ہو گیا ہے، پتر نلائق ہے، وہ قابلیت کوئی نہیں، جاہل ہے، بدھو ہے،
لوگ آتے ہیں بس بھائی کہانی مک گئی. اتنے کہانی مکی نہیں، یہ کہانی شروع ہوئی ہے. اگے اسلام دا پرچم عرب تے لہرا رہا سی. آپ دے قابل ترین جانشینہ نے اس مشن نو، اس پروگرام نو اتنی سرگرمی اور جان فشانی نال چلایا ہے کہ عرب ہی نہیں پورے عجم دے اتے اسلام دا پرچم لہرا دیتا ہے. ایک ایسی جماعت ہے، اے اللہ کو پوچھ لے. سورہ نور نکل آئی ہے آیت نمبر 55. اللہ فرما رہے ہیں میں ایک وعدہ کیتا ہے کچھ لوگوں کا وعدہ کیے، اور لوگ کون ہیں جنہ اللہ وعدہ کر رہے ہیں؟ وہ کیڑے لوگ ہی نے، وہ کیڑی پارٹی ہے، کیڑی جماعت ہے، کیڑی قوم ہے جہدے نال اللہ وعدہ پہ کرتا ہے. پھر یہ دیکھنا ہے کہ جڑا اللہ نے وعدہ کیتا ہے وہ پورا کیتا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ دا وعدہ مومنہ نالے جو صاحب ایمان نے، صرف صاحب ایمان ہی نہیں نیک عمل کرنے والے نے تے وعدہ کیے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اپنے مومن بندیاں نال اللہ وعدہ پیا کردا ہے نیکیاں کرنے والے، ایمان لیاون تو بعد صالح اعمال کرنے والے. اللہ کہندا ہے میرا انہاں نال پکا وعدہ ہے، میں زمین دیاں بادشاہیاں تے خلافتاں دا وارث انہاں نوں بنانا ہے. اچھا نبیوں وچوں دو نبی ایسے گزرے نے، قرآن کہندا ہے کہ اللہ انہاں نوں اپنا خلیفہ کہہ رہا ہے. فرشتیاں دے سامنے آدم دی تخلیق تے پیدائش دا اللہ نے پروگرام بنایا، اور اللہ جے آدم نو کڑیا نہیں، بنایا نہیں، مارز وجود چ لیا نہیں. اجے تے فرشتیاں نو بھی نہیں پتا او نویں مخلوق کیویں دی ہونی ہے، او کیڑے مٹیریل تو تیار ہونا ہے، او دے خصائص کی ہونے نے، او دے فضائل و شمائل کی ہونے نے. اللہ اجے تعارف کروا رہا ہے اور کی کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. او فرشتیوں میں اپنا ایک خلیفہ بنان لگا، آسمانہ تے نہیں زمین دے اندر میرا نائب ہوئے گا، وہ میرا ہی جنڈا لوکاں دے سامنے پیش کرے گا، وہ میرا پروگرام چلائے گا، وہ زمین دے اندر میرے نام دی حکومت قائم کرے گا، میری توحید دے پرچم لہرائے گا. ایک خلیفہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض. دوسرے خلیفہ اللہ اکبر، اللہ فرماندا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد اساں تینوں زمین دے وچ خلافت عطا کیتی. اچھا خلافت یعنی بادشاہی، سلطنت، فرما روائی کنہاں نوں اللہ دے گا؟ یہ اللہ آپ بیان کر رہے ہیں. فرمایا جدو میں اپنے مومن بندیاں نوں جنہ دے عمل بھی نیک ہون گے، کردار بھی بڑا اچھا ہوئے گا، انہاں دے دن تے رات بھی پکیزہ ہوں گے، انہاں دا اخلاق بھی پکیزہ ہوئے گا، میں انہاں نوں جدو حکومت دیاں گا زمین دے اندر، پھر میں انہاں دے قدم زمین جما دیاں گا.
اللہ اکبر لیستخلفنہم، نون سکیلا آ رہا ہے، ضرور ان کو خلافت دوں گا، ضرور ان کو خلافت ملے گی، زمین کی فرما روائی اور بادشاہی ان کو ملے گی، اور ان کے قدم جماؤں گا، مکناہم، تمکن فی الارض عطا کروں گا، زمین میں ان کے پاؤں مضبوط کروں گا، اور ان کے دین کو مضبوط کر کے دکھاؤں گا، جو دین ان کے لیے میں نے خود پسند کیا ہے۔ اللہ اکبر، کنیاں طاقت آئیاں اللہ دے رسول دے مشن نو مٹان واسطے، سارے مشرک رڑ گئے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرکین عرب بھی، سب مل کے میرے مصطفیٰ دے مقابلے تے آئے نے۔ جنگ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، جس نو عذاب بھی کیا جاندہ ہے، پھر فتح مکہ ہے، پھر غزوہ حنین ہے، خیبر دی جنگ ہے، اور اس تو بعد غزوہ تبوک ہے، چھوٹیاں چھوٹیاں مہمہ بھی ہوئیاں نے۔ کفر نے اپنی پوری طاقت جھونک دیتی آپ تے مشن نو ختم کرنے واسطے، مگر اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اے سورہ الفتح نکل آئی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ او ذات جس نے وعدہ کیتا ہے کہ اپنے پیغمبر اس دے دین نو پوری دنیا دے دینہ دے غالب کر کے بخائے۔ اللہ اکبر، بالآخر مکہ فتح ہو گیا، عرب دے اتے قبضہ ہو گیا میرے مصطفیٰ دا، سب کچھ آ گیا، خزانے آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، ورائیت الناسا، اللہ فرمانے محبوبہ اب ایکھی جڑے منظر تو ہون ویکھ رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، اپنے آپ لوکی آگے دین دے وچ گروہ دے گروہ، ٹولیاں دے ٹولے، جماعتاں دیاں جماعتاں اس دین متین دے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ دا وعدہ سچا ہو رہا ہے کہ میں غالب کر کے بخاواں گا، بخایا۔ اللہ اکبر، کل تھا جن محلوں پہ چراغاں، آج ہے ان پر عالم ہو کا۔ بڑے دعوے سن، ہم بادشاہ ہیں، ذل سبحانی ہے، ہماری آدھی دنیا پر حکومت ہے، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پوری دنیا ہماری غلام ہے، ہم آقا ہیں۔ پرخچے اڑا کے رکھ دیتے صحابہ کرام نے انہوں نے، حتیٰ کہ کسرا ماریا گیا، اور فارس دی حکومت جو ہے، جس کا پرانا نام تو فارس ہے، موجودہ ایران ہے، قالین شروع تو لے کے فارس دے مشہور نے، اج بھی ایران دا قالین پوری دنیا دے مشہور ہے۔ جس قالین دے اتے، شاہی قالین تے بیٹھ کے کسرا اپنے ہم مشرب، ہم نوالا اور ساتھیاں نال بیٹھ کے شراب دے جام اڑاندا سی، اودے تے ایک باغ دا نقشہ بنیا سی۔ ایک قالین بھی جدوں فارس فتح ہویا ہے مدینے پہنچے ہے، اتھوں تک کہ کسرا دے ہتھاں دے سونے دے کنگن، سر دا تاج قیمتی موتیاں نال جڑیا ہویا مرصع، اور شاہی لباس، پھر ایک صندوق وہ نوادرات نے، اس قسم دے 40 صندوق مدینے پہنچے۔ عرب والے نے تو ساری زندگی یہ چیزاں ویکھی نہیں سن، تعجب نال ویکھ رہے سن۔ اے اسلام دا غلبہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کسرا بھی گیا، کیسر بھی گیا۔ غلبہ کدا ہویا؟ آمنہ دے لال دا غلبہ ہویا، رب ذوالجلال دا، اسلام دا پرچم لہرا گیا۔
اللہ اکبر. تے میرے رب دیاں شاناں نے، چاہے کمزوراں نو طاقتوراں تے غالب کر کے دکھا دے. عزت اور ذلت میرے رب دے ہاتھ وچ. فتح فوجاں نال نہیں، ایٹم نال نہیں، بارودی اسلحے نال نہیں، جدید ٹیکنالوجی نال نہیں. فتح اللہ کو ہے. اگر تسی مخلص ہو جاؤ گے اللہ نال، دین نال، تو پھر اللہ کہندا ہے میں تواڈے نال ہاں. پھر غلبہ تواڈا ہوے گا، فتح تواڈی ہوے گی. تواڈے سامنے مثال موجود ہے. 40 سال جہاد ہوا ہے. 40 سال سن 80 تو لے کے 79 میں فوجاں روس نے داخل کیتیاں. 20 سال اس بھی تباہ آزمائی کی، جدید اسلحہ استعمال کیتا ہے، پر فتح حاصل نہیں کر سکیا. دل دبا کے نسیا. وہ سفید ریچھ ذلیل و خوار ہو کے افغانستان چو نکلیا ہے. پھر امریکہ آخیا میں بھی چاہ پورا کر لوں. مقصد کی سی؟ انہاں کول نے ٹھنڈے پانی، انہاں کول نے جامد سمندر، گرم پانیاں دا تذکرہ بھی انہاں کول کوئی نہیں. انہاں دے سمندر جم جاندے نے، تجارتی جہاز پھس جاندے نے. 4 مہینے انتظار کرنا پیندا ہے کہ برف جمی ہوئی پگھلے اور پانی پھر صحیح چلے گا، پھر جہاز نکلے گا. جدوں کہ اللہ دا خاص کرم ہے کہ اللہ نے سانو شمسی توانائی وافر عطا فرمائی ہے. یورپ ترس رہے ہیں، کسے یورپین ممالک 27 دے قریب نے، کینیڈا، آسٹریلیا، ڈنمارک، سوئٹزرلینڈ، آئرلینڈ، فنڈ لینڈ، امریکہ سمیت ترس رہے نے سورج دی حرارت نو. کسی کو ادھا گھنٹہ دھوپ نظر آتی، کسی کو گھنٹہ آتی ہے، کسی کتے 6 مہینے سورج دی شکل نہیں نظر آتی. سویڈن اور ناروے میں تو جاؤ، وہاں رات دن 6 مہینے کا پاؤ. جو سورج خدا ہے تو یہ پوچھ آؤ. سورج دیوتا پوجا ہوتی، جو سورج خدا ہے تو یہ پوچھ آؤ. کہیں تو لگاتے ہو 6 ماہ ڈیر، کہیں ہے تمہارے روز کے ہیرے پھیرے. وہ ترس رہے نے جس نعمت نو اللہ نے سانو وافر عطا کی، شمسی توانائی. کیونکہ حرارت دوسرا نام زندگی. حرارت دا، گرمی دا دوسرا نام زندگی ہے. اور بلڈ لو ہو جائے تو بندے دی زندگی قائم رہی تھی. بڑا کوشش کرتے ہیں ڈاکٹر دا بلڈ اپ کیتا جائے، انہیں درجے تے چلا گیا ہے، لیکن وہ ہور ڈاؤن ہوتا جاتا ہے، ہور ڈاؤن ہوتا جاتا ہے تاکہ ڈیتھ ہو جاتی. حرارت کا دوسرا نام زندگی ہے، جو یورپ کے پاس نہیں ہے. ادھر جا کر سورج غروب ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سورج ہی غروب ہوتا ہے، وہاں جا کر شرم و حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. وہاں جا کر ایمان و ایقان کا سورج بھی غروب ہو جاتا ہے. وہاں حمیت اور غیرت جیسی دولت بھی جا کر ختم ہو جاتی ہے. بڑا چاہ چڑھیا ہے یورپ جان دا، میرا منڈا ایک باری اتھے پڑ جائے. اللہ اکبر. اب پاکستان زندہ دل لوگوں دا ملک ہے، غیرت مند لوگوں دا ملک ہے، عاشقان مصطفیٰ دی ریاست ہے. اے شمع رسالت دے پروانیاں دا وطن ہے. اے لوگ بڑے باہمیت نے، بڑے غیرت مند نے، زندہ دل نے. تو بہرحال میرا یہ موضوع نہیں. میں یہ کہنا چاہنا کہ جس طرح اس دور دے اندر جو میرے مصطفیٰ دا زمانہ ہے، کفر اپنیاں پوریاں طاقتاں لے کے آیا ہے، وسائل لے کے آیا ہے، مگر ذلیل و خوار ہو گیا ہے. اور اللہ نے اپنے معبود نو اور آپ دے دین نو غالب کر کے وکھایا ہے. تو افغانستان میں دنیا دے سارے چودھری نمبردار طاغوتی طاقتاں، کفریہ طاقتاں جننے نے، وہ سارے کافر بے ایمان اسلام دے دشمن کٹھے ہو کے آئے نے.
اور دعویٰ کرنے والے کہ میں تو غار میں گری ہوئی سوئی کو بھی ڈھونڈ لیتا ہوں، میری جدید ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا تم سوئی کو تو تلاش کر لیتے ہو اپنی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ، مگر کئی سال تم ذلیل ہوتے رہے، تمہیں اسامہ نہ ملا۔ اللہ اکبر، ذلیل و خوار ہو کے نکلے، ادھروں جہاز اتر رہے نے ادھروں چڑھ رہے نے، خطرہ ہے کدے کو تو خطرہ ہے۔ اور جنہ جڑے بیچارے پگڑیاں بننے والے نے، جڑے فاقے کٹ کے غاراں وچ بہ کے جہاد کر رہے نے، انہاں کو تو خطرہ ہے۔ لعنت تواڈے اس گندے عقیدے تے اور نظریے تے، فاقہ کش تواڈے تے غالب آ گیا۔ پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے پہننے والے اور پگڑیاں بننے والے، منہ تے چہرے تے سنت دا جھنڈا لہرا رہا ہے، سونیاں داڑیاں نے، متھیاں تے محراب نے، اور اج جو ویلو کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی کمانڈر فوج دا کمانڈر، اور تانوں تے پتہ نہیں نا، تسی اپنی زندگی دے عیش و آرام دے اندر ہو، تانوں کی پتہ ہوئے انہاں لوکاں نے کتنیاں قربانیاں دتیاں۔ میں افغانستان دے وزیر خارجہ دے بیان دی گل کر رہا، جو کلپ میں خود دیکھا ہے، کناں نال اودیاں گلاں سنیاں نے۔ وہ ایک ٹی وی اینکر نو انٹرویو دے رہا اور کہہ رہا ہے کہ 40 کتے سن جنہ دے لے جان دا انہاں امریکی فوجیاں نو بڑا فکر سی کہ افغانی ساڈے ایجنٹ، ساڈے مخبر، ساڈے جاسوس، ساڈیاں مخبریاں کرن والے اور ساڈی مدد کرن والے بے شک نہ جا سکن، ساڈے کتے ضرور جانے چاہیے۔ اور بڑا سلسلی خیز انکشاف کرنے لگا، رونگٹے کھڑے ہو جان گے۔ اے ایسے ظالم کہ اے 40 کتے جس وقت کابل ایئرپورٹ تے پہنچے نے، او بھوک نال مر رہے نے، اور انہوں نے گوشت دیتا جاتا اور نہیں کھاندے۔ کیوں نہیں کھاندے؟ اس واسطے کہ انہوں نے انسانہ دا گوشت کھلایا جاتا سی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ انٹرویو دین والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی دین دا طالب علم انہاں دے قابو آ گیا، نہ پکڑ کے کتے آنگے سٹیا۔ علماء، قرائے قرآن، حفاظ قرآن، انہاں لوکاں نو پکڑ پکڑ کے اپنے کتیاں دی فیڈ تیار کر دے۔ وہ انسانی گوشت دے عادی نے، ہن کوئی دوسرا گوشت نہیں کھاندے۔ اس قدر ظلم کیتے گئے۔ ذرا تورا بورا دی جیل، گوانتانامو جیل، اللہ اکبر، پنجریاں دے اندر علماء نو بند کیتا گیا، پنجریاں دے اندر تذلیل کیتی گئی، تحقیر کیتی گئی، ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے گئے، مگر وہ اپنے مشن تو باز نہیں آئے۔ یہ ہے کفر۔ کفر ہمیشہ ظالم ہوتا ہے۔ میں کہنا جیڑا آمنہ دا لال سونا دین لے کے آیا، دین رحمت۔ تسی آگو کہ کس طرح؟ قرآن دی آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیغمبر، میں تے تینوں سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے۔ یہ جہان کنے نے؟ 18,000 قسم دی مخلوق ہے، یہ سارے جہان نے۔ محبوبہ اسی طرح تو سارے جہان واسطے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا مقام لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میرا پیغمبر تواڈے دکھ برداشت نہیں کر سکتا، تانوں کنڈا بھی پھوڑے تے تکلیف میرے محبوب نو ہوندی ہے، کیونکہ آپ رحیم بن کے آئے، کریم بن کے آئے، مجسم رحمت بن کے آئے، پیکر رافت و شفقت بن کے آئے۔ موتا دی جنگ واسطے آپ نے لشکر ترتیب دیتا ہے،
سیرت دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو، کمانڈر مقرر کیتا ہے اور وصیت کی کیتی لشکریاں نو، لشکر دے امیراں نو جڑے کمانڈنگ افسر نے، آپ فرماندے نے اغزو بسم اللہ، اللہ دے نام نال غزوہ کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ من کفر باللہ، اللہ دے راہ وچ ہر کافر نال ٹکرا جاؤ جو اللہ دی توحید تے ایمان نہ لیا ہوئے، اللہ دے رستے وچ اللہ دا نام لے کے نکلو، انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو تب بھی اللہ کے راہ میں نکلو اور بھاری ہو تب بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اور آپ دے الفاظ کتنے جامع نے، تاریخ نے محفوظ رکھے نے کہ وہ سونا واقعی رحمت عالم ہے۔ فرمایا اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ من کفر باللہ ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولیدا ولا امراتا ولا فانیا کبیرا ولا تہدموا بناء۔ اللہ اکبر، من اہو جا کوئی مجسم رحمت قائد لخواو خان ایڈی سونی تعلیم ہوئے۔ فرمایا میرے لشکری جدو تسا دشمن دے نال ٹکرانا ہے، غدر نہیں کرنا، کسے نال زیادتی نہیں کرنی، کسے بچے تے عورت تے بڈھے بندے تے ہاتھ نہیں اٹھانا، انہوں قتل نہیں کرنا، ولا تہدموا بناء، کسے بلڈنگ تے عمارت نو نہیں گرانا، نہ کسے درخت نو چھیڑنا ہے، نہ کسے فصل تے باغ دا نقصان کرنا ہے، اور ولا منازلا بصومعۃ، کسے عبادت گاہ نو بھی نہیں چھیڑنا، کسے دا گرجا یہودیاں دی عبادت گاہ جتھے کوئی عبادت کر رہا ہے انہوں بھی نقصان، ایہو جی تعلیم کتے ہور کسے مذہب وچ وکھاؤ نا۔ ہندوستان دے اندر ایک راجا، ہندو راجا رنجیت سنگھ ہویا ہے، مہاراجا، راجا کہندے نے جڑا ایک ریاست دا ہوئے اور مہاراجا جدے تھلے کئی ریاستاں ہوں۔ اے مہاراجا رنجیت سنگھ جڑا پورے پنجاب، گلگت، سوات، کشمیر، اس پورے علاقے دا مہاراجا ہے۔ اے دے دور وچ بادشاہی مسجد نو استبل بنایا گیا اور گھوڑے بنے گئے۔ اے مر گیا اور ہندو مذہب جڑا ہے اس دے اندر ایک ستی دا عقیدہ ہے، شاید تمہیں پتہ ہے کہ نہیں۔ ستی یہ ہے کہ کسی عورت دا شوہر مر گیا تو جدو دی چیتا نو اگ لگائی جائے گی وہ دی بیوی نو وچ رکھیا جائے گا، انہوں نال ہی جلا دیتا جائے گا۔ ایک کہتے ہیں فلانی ستی ہو گئی، یعنی چیتا دے نال ہی جل کے وہ بھی خاک ہو گئی۔ تو جس وقت مہاراجا رنجیت سنگھ مر گیا وہ دیاں بیویاں تے کنیزاں دی تعداد اس وقت 17 سی، انہوں نے بھی نال ہی جلایا جانا ہے، انہوں ستی ہونا ہے۔ اور مورخین لکھ دے رہے، مورخ بھی انگریز ہے ایک جو اپنی کتاب دے اندر تحریر کرتا ہے کہ انہاں 17 بیویاں اور کنیزاں دے وچ کچھ نوخیز نے جنہ بیچاریاں دی عمر 14 یا 15 سال۔ انہوں نے چتا دی طرف جدو لے جایا گیا، انہوں نے دیکھا کہ ساری زندگی دا خاتمہ قریب ہے، اساں تے جل جانا ہے۔ اپنے چوڑیاں، اپنے کانٹے، اپنا زیور اتار اتار کے غریب عورتوں دے دیاں، خیرات کر دیاں، چتا تک پہنچیاں اور سیڑھیاں جس وقت چڑھن لگیاں انہاں اپنے دوپٹے اور جتیاں تک اتار کے انہاں غریب عورتوں دے دیتیاں۔
چتا تک پہنچیاں، دائرہ بنا کے چتا کے چاروں طرف انہوں نے بٹھا دیتا گیا اور رنجیت سنگھ دی ڈیڈ باڈی جلان واسطے جو لکڑیاں رکھ دیتیاں گئیاں نے، اگ لگا دیتی گئی ہے، اور اس وقت اس اگ دے شولے 8-8 فٹ تک بلند ہو رہے سن، اور یہ عورتاں چیخاں مار رہی سن، انہاں دیاں چیخاں دی آواز دور تک جا رہی سی۔ اے مذہب جو ظلم نال بھریا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ مگر اسلام دا دین رحمت دیکھو کیسا پیارا مذہب ہے، عورت نو ذلت دیاں گڑیاں وچوں اٹھا کے عظمت دیاں بلندیاں تے بٹھایا ہے، اسلام نے بٹھایا ہے۔ عورت زندہ در گور کیتی جاندی سی، اور اللہ فرماتے نے جو لڑکی زندہ در گور کر دی گئی اسے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ بھئی اس زمانے میں ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کرنا چاہنا۔ مدینے دی ریاست دے والی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے پاس ایک مقدمہ قتل آیا ہے یہودی، جس دی تصدیق حالات و واقعات کی تفتیش نال ثابت ہو گیا کہ قاتل ہے، فلاں دا ایک قاتل۔ چونکہ یہودی مقدمہ میرے نبی سونے دی عدالت جاب لے کے آئے نے، لہذا جج آپ نے تفتیش مکمل کی تھی، اور پھر ایک وقت مقرر کیتا اس یہودی دی گردن اڑان واسطے۔ جلاد بھی آ گیا ہے، لوگ چاروں طرف اکٹھے نے، اور این قریب ہے کہ میرے نبی سونے اشارہ کرن اور جلاد تلوار نال اس قاتل یہودی دا سر قلم کر۔ تو اس وقت اس قاتل یہودی دی ایک معصوم جی بیٹی چھوٹی جی، وہ روندی ہوئی آنسو بہاندی ہوئی اپنے ابے دی فریاد لے کے فاطمہ دے ابا کو آئی، حسنین دے نانے کو آئی، آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، ترلے کر رہی ہے، واسطے دے رہی ہے میرا ابو اس نو معاف کیتا جائے۔ او دے ترلے سن کے، او دے ہاڑے سن کے، او دا رونا بل بلانا دیکھ کے رحمت عالم دیاں اکھاں برس رہیاں، آنسوان دیاں لڑیاں پرو دیتیاں۔ میرے مصطفیٰ بھی رونا شروع کر دیتا۔ جلاد آپ پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کدو حکم کرتے، وہ بچی آپ نو چمٹی ہوئی رو رہی، معصوم بچی واسطے دے رہی ہے میرے ابو نو معاف کر دیتا ہے۔ مگر اس وقت میرے مصطفیٰ نے جلاد نے سر کر دیتا۔ لکھن والا لکھتا ہے اے جڑی انگلی ادھر کیتی سی اے اشارے دی، اے انگلی محمد الرسول اللہ دی سی، اور جڑیاں اکھاں رو رہیاں نے وہ محمد بن عبداللہ دیا نے۔ بحیثیت انسان آپ رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، مگر اللہ دے قانون دے اتے عمل درآمد کرنا ضروری۔ انگلی محمد الرسول اللہ دیے اور اکھاں محمد بن عبداللہ دیے۔ اے اسلام دین رحمت ہے، اے محبت دا دین ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ظلم دا شیبہ تک دکھاؤ دور نبوت دے اندر کہ میرے نبی سونے نے کسی نال کوئی زیادتی کی ہو، زیادتی کرنے والے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ نظام جو صحابہ کرام نے آپ تو بعد نافذ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ جس وقت اللہ کے رسول کا انتقال ہویا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر عمیر دا بدلہ لین واسطے لشکر روانہ کیتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے اسامہ دی سرکردگی دے اندر
لشکر مدینے تو چند میل تے بیٹھا ہوا ہے اس واسطے کہ اللہ کے رسول دی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، بیماری غلبہ کر رہی ہے، یہ لشکر اگے نہیں جا رہا حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت لشکر جو ہے رک گیا ہے، مدینے واپس آ گیا ہے۔ اجلہ صحابہ نئے نامزد ہون والے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دے رہے ہیں، کافر صحابہ ابو بکر اس لشکر نو ہون نہ بھیجو جنگ دی طرف، کیونکہ مدینہ سنجا ہو گیا ہے، لگا ہو گیا ہے، اللہ کے رسول دنیا تو رخصت ہو گئے نے، مدینے دی سیکورٹی مدینے دا دفاع ضروری ہے، لہذا اس لشکر نو روانہ نہ کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر کس قدر استقامت دے پہاڑ نے اپنے نبی سونے دے نقش قدم تے جم کے چلنے والے اور قائم رہنے والے، فرمانے میں مدینہ رہے یا اجڑ جائے، جنگل کے خونخوار بھیڑیے مدینہ کے کوچہ و بازار میں آئے، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو نوچ کھائیں، یہ تو میں گوارا کر سکتا ہوں، مگر اللہ کے رسول کا ارسال کردہ روانہ کردہ لشکر جو ہے اس کو واپس نہیں بلا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا ابو بکر جے تسی چلو اس گل تے قائم ہی ہو تے پھر انج کرو، اسامہ دے کل دا بچہ ہے، نا تجربہ کار ہے، بڑے بڑے جرنیل صحابہ ماہرین حرب و زرم موجود نے، تجربہ کار موجود نے، خالد بن ولید ہے، عمر ابن خطاب ہے، علی حیدر کرار ہے، کسی نے تسی کمانڈر بنا دے۔ انہاں کیا یہ نہیں ہو سکتا، جس اسامہ نو اللہ دے رسول نے کمانڈر بنایا ہے، ابو قحافہ دے بیٹے دی جرت نہیں کہ انہوں بدل کے میں کسی اور نو مقرر کرے۔ اللہ دے رسول دا دامن نہیں چھڑیا حالات نو دیکھ کے، کیسے پیارے جانشین اس مشن نو کتنا چلایا۔ اے ہے خلافت راشدہ، ہدایت والا دور، خیر القرون کرنی۔ سیدنا عمر فاروق جس وقت خلیفہ بنے نے تو پہلا خطبہ ذرا پڑھو نا، انہوں نے ممبر تے کھڑے ہو کے یا معاشر المسلمین ایھا المومنون، او مومنو مسلمانوں سن لو، جانتا ہوں تم کو میرے بارے میں جو تمہارا گمان ہے کہ عمر بڑا سخت ہے، خیر ہوئے کیڑا بندہ خلافت تے آ گیا، یہ تو بڑا سخت ہے، چین گوئیاں امتیں جو ہو رہی ہیں، کی بنے گا عمر آ گیا۔ انہوں نے ممبر تے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، اللہ دی بارگاہ میں دعا کیتی ہے، اللہم انی شدید فلینی، اللہ میں بڑا سختا مینوں نرم کر دے، اللہم انی ضعیف فکفنی، اللہ میں بڑا کمزور ہوں مینوں طاقت دے دے، اللہم انی بخیل فسخنی، اللہ میں بڑا بخیل ہوں مینوں سخی بنا دے۔ اے اپنے حق وچ دعا کر، اے جے میرے نبی سونے دے جانشین، ایویں نہیں اللہ دے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آج تک عمر نو دنیا یاد کر دی ہے کہ نہیں؟ جو نظام معاشرتی، فوجی، سیاسی، سماجی، تجارتی، عدالتی سیدنا عمر فاروق دے گئے نے، آج کفر بھی اس تو فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پولیس دا محکمہ آپ نے قائم کیتا ہے، ڈاک دا محکمہ آپ نے قائم کیتا ہے، سب تو پہلی مردم شماری آپ نے کرائی ہے، زمین دی پیمائش آپ نے سب تو پہلے قائم کیتی ہے، شہراں بستیاں پنڈاں دے اندر قرآن دے قاری اور معلم آپ نے مقرر کیتے، وظائف دا سلسلہ آپ نے چلایا ہے، غریب مہاجرین انصار جنہاں نے ابتدائے اسلام میں بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے، جہاد کیتے نے، مشقتاں برداشت کیتیاں، دکھ سہے، ہجرت کیتی، انہاں دے خطیر رقم نال وظائف مقرر کیتے نے اور قدردانی فرما رہے ہیں۔ آج کفر بھی اعتراف کرتا ہے کہ اگر ایک عمر ہور پیدا ہو جاندہ
دنیا اتے اسلام تو سوا کوئی دوسرا مذہب نظر نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے خلافت راشدہ، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ ایسے لوگ بھی نہیں اللہ کہندا میرے بندیاں چوں جے میں انہاں دنیا دی حکومت دے دیاں تو کی کرن؟ نمازاں دا اہتمام کرن۔ ساڈے تے ماشاءاللہ قرآن نے انہوں نے سابقہ بیویاں پٹن نہیں ہیں کہ میرے کو طلاق کیوں نہیں، یہ رات 2 بجے تک گانے سنتا سی، میں انتظار کرنی ہے میرے کو آوے اور یہ اپنے کتیاں دے شغل چ لگا ہے۔ ایسے بھی قرآن تسی ساری تاریخ پڑھ کے دیکھو، ہندوستان دی نہیں پوری دنیا، خلافت عباسیہ، خلافت بنو امیہ، ذرا تاریخ دے اور آگ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے عیاش تو انہوں بادشاہ ملنے۔ تیمور لانگے کہ ہندوستان دا بادشاہ ایک لگ تو لگڑا سی اور بڑا عیاش بدماش بادشاہ ہے، مجرا کران واسطے فاشا عورتوں نے بلاندا ہے ڈانس کر کے دکھاؤ۔ ہندوستان دی ایک نابینا رقاصہ ہے نچن ٹپن والی، وہ نام دولت بی بی ہے، انہوں بلایا گیا دربار اور مذاق سجیا بادشاہ اندر نالے دولت نالے انی، اس نے کہا جی جان دی امان پاواں تے جواب دیاں، یہ نہ میں پچھو تسی میرے قتل دا حکم دے دیو، کہنے لگا نہیں تو گل کر، موڈ ہی چاہیا سی۔ یہ تسا فرمایا ہے نالے دولت نالے انی، اسا کیا ہے دولت انی نہ ہوندی تے لنگڑے دے گھر کی لینا ہوندی۔ اے ہو جے بادشاہ بھی گزرے، انسانی کھوپڑیاں دا اس نے ظالم نے مینار بنایا ہے اور انہاں انساناں دی چربی جسماں دی اکٹھی کر کے او دا لیپ کیتا ہے مینار نو سیمنٹ دی جگہ تے، اور پھر اس نے رات نو اگ لگائیے اور اس دی روشنی اور تڑ تڑ دی آواز دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ اے ظلم دی انتہا ہے کہ نہیں؟ اور ادھر میرے مصطفیٰ دی رحمت دیکھو، ایک عورت جو خود اعتراف جرم کر رہی ہے، یا رسول اللہ میں حد توڑ بیٹھی ہاں، اقیموا علیہ الحد، حد قائم کرو میرے تے، مینوں پاک کرو، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مینوں پاک کرو۔ خیر اس دا بچہ ہے، فرمایا لے جا بچہ روٹی کھانا سکھ جائے گا، پھر آئی وہ کہتی میں جلدی جلدی بچے نو روٹی کھانا سکھلائی تاکہ کہتے اے نہ ہوئے اس حالتے مینوں موت آ جائے تے میں جہنم دا ایندھن بن جاؤں۔ جلدی تو جلدی میں اپنے بچے نو روٹی کھلانا سکھائی، پھر میں وہ ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہے، انہوں کچھ چکیا ہے، بارگاہ رسالت حاضر ہو کہیں دی یا رسول اللہ دیکھو نا ہوں تے میرا بچہ روٹی بھی کھا لیتا، ہوں تے حد قائم کر دیو، ہوں تے مینوں پاک کرو نا۔ اس وقت آپ نے فرمایا دا بچہ لے لو، صحابہ نے کیا انہوں فلاں وادی دے اندر لے جاؤ اور گھیرا پا کے انہوں سنسار کر دے۔ اینا جان والیاں میں ایک حضرت خالد بن ولید بھی نے، جس وقت اس عورت تے گھیرا ڈال کے سنگ باری کیتی جا رہی ہے، ایک پتھر وہ جسم تے لگیا اور خالد کے تے قریب ہی سن، وہ دے جسم دے خون دے چھینٹے اڑ کے حضرت خالد بن ولید دے کپڑیاں تے پہ اور انہاں نک منہ چڑھائی، متھے وٹ پایا اور نفرت دا اظہار کیتا کہ اس ناپاک عورت دے ناپاک خون نال میرے کپڑے خراب ہو۔ سنسار کرن تو بعد رپورٹ دیتی اللہ دے رسول، اس خالد دی گل بھی پیش کی تھی۔ اے لفظ خالد نے کہے سن، آپ نے غصے دا اظہار کیتا، خالد تو اس عورت دے بارے الفاظ بولے نے
کہ ناپاک عورت دا ناپاک خون نہیں، اللہ دی قسم ہے اس عورت دی توبہ عرش والے نو اتنی پسند آئی ہے، اگر مدینے میں سارے گناہگاراں تے تقسیم کر دیتی جائے پھر بھی توبہ کافی۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کی کیا ہے کہ ناپاک عورت، اس دا ناپاک خون ہے۔ پھر ایک اور گل سنائی صحابہ نے، یا رسول اللہ ایک باری تو سارے گھیرے وچوں نکل گئی سی دوڑتی ہوئی، بڑی مشکل نال اس نوں گھیریا ہے، رحمت عالم دی زبان تو رحمت جملے جو نکلے نے، نوٹ کرو کس قدر زرعی اور سنہری جملے نے۔ آپ نے فرمایا او جے تواڈے گھیرے چوں نکل گئی سی تے نکل جان دینا سی، حد بھی پوری ہو جاندی تے اودی جان بھی بچ جاتی۔ اے رحمت، اس رحمت عالم نے جانوراں دے بھی حقوق دا خیال رکھا ہے، تعلیم دیتی ہے، کسے جانور دے اتے ظلم نہ کرو، جتنا کم لیندے ہو چارہ بھی ڈالو، اور اگر تسی جانور تے سوار ہو اگے کوئی دوست مل پیا جس سواری تو اتر آؤ، اے نہیں کہ وہ تے بیٹھ کے تسی ماں بے گفتگو رہو، اذیت پہنچے گی اس نو۔ جانور ذبح کرو، جانور دے سامنے ذبح نہ کرو، فرمایا آلہ ذبح تیز کرو مگر اس دے سامنے نہیں۔ یہ جانور دے حقوق نے، اتھوں تک کہ میرے مصطفیٰ نے کیڑے مکوڑے دے حقوق بیان فرمائے نے کہ بلا سوراخاں تے پیشاب نہ کریا کرو، انہوں نے بھی اذیت پہنچے گی جو اللہ دی مخلوق انہاں سوراخاں دے اندر رہندی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نکل کے تانوں ڈس لوے تے تانوں بھی تکلیف پہنچے۔ اور ایک اونٹ میرے مصطفیٰ دے قدماں وچ سر رکھ کے بلبلا رہا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اونٹ تانوں سجدہ کردا ہے، تہاڈی کڈی شان، تسی تے کائنات دے سردار ہو، اگر حکم کرو کہ اسی بھی نہ سجدہ کریے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ تو سوا سجدہ کسی دا جائز۔ اب پیرو تواڈے قدماں وچ آ کے لوگ سر رکھ دے وے، تسی خوش ہوندے ہو، جتھے جہنم دا ایندھن بنن گے تسی بھی بنو گے، اے بھی مشرک تسی بھی مشرک، اللہ دا حق تسی لے کے بیٹھے ہو۔ اقبال نے ایویں نہیں کیا، کیوں حائل رہے خالق و مخلوق میں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اے رب دی سیٹ تے قابض ہو کے بہ گئے، رب دی سیٹ تے۔ تو فرمایا انہوں پتہ جی کی شکوہ کر رہے ہیں، یہ کہندا ہے میرا مالک کام بہتا لیندا ہے پٹھے تھوڑے پاتا ہے، پتہ کرو یہ مالک کون ہے، میرے سامنے لے آؤ، اس نے میں سمجھاواں کہ جانور تے ظلم کرنا اچھا نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نو یہ نہیں کیا ہے اوے حبشن دیا پترا، اے کو گاڑی تے نہیں نا، او حبشن کے بیٹے، رحمت عالم کولو گزر رہے ہیں، منظر سن بھی لیا ویکھ بھی لیا، مخاطب ہو کے فرما دے او ابو ذر جنی تینوں اے دے تے طاقت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، ادو کئی گنا ود میرے رب نو تیرے تے طاقت حاصل ہے، تو کیوں تانا دیتا ہے کہ حبشن دا بیٹا ہے؟ وہ زندہ ضمیر لوگ سن، حضرت ابو ذر غفاری کو معافیاں مانگ رہے ہیں، اور آپ زمین تے لیٹ گئے اور اپنے حبشی غلام نو کہہ دینے جتی سمیت اپنا پیر اٹھا کے میرے منہ تے رکھ تاکہ میرا تکبر خاک وچ مل جائے۔ یہ ہے رحمت عالم دی تعلیم۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ نظام پاکستان وچ آ جائے کوئی بھوکا سمے گا؟ سانو تے طفل تسلیاں دیتیاں جا رہی ہیں، گھبرائیں نہیں گھبرائیں نہیں، اوہ انی تنخواہ کسے دی نہیں، جنہ بجلی دا بل آ رہا ہے، گھبرائیں نہیں۔
ہانڈی آئل تو بغیر نہیں پکتی، وہ 350 350 کا پیکٹ ملتا ہے۔ صوفی والے جڑے نے ایمان نہیں، ایک آدھے صوفی نے تو کوفی نے گھبرائے نہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے گھبرائے نہیں، سبزی مہنگی ہے گھبرائے نہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں گھبرائے نہیں۔ اچھا کب گھبرانا ہے؟ مر جائیں؟ کیا ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں؟ اور مدینہ ریاست کا اعلان کرنے والوں، غریبوں کا خون نچوڑنا بند کرو، ٹیکس پہ ٹیکس، اور مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، پناہ گاہیں کھل رہی ہیں، ضیافت خانے بن رہے ہیں۔ اور میں کلپ دیکھ رہا سا، 16,000 تو ود ملازمین سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کر رہے نے، کسی دی سروس ختم ہو رہے 3 سال نے، کسی دی سروس ختم ہو رہے 4 سال نے، اور وہ کہتے ہیں سانو نوکریاں جو کٹ دیتا گیا ہے، لکھاں خاندانہ دا چولہا بجھ گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں گھبرائے نہیں؟ یہ ہے ریاست مدینہ؟ نہیں، مدینے جو کوئی ایک بھوکھا سوندا ہوئے ثابت کر دو، ایک بندہ بھی بھوکھا سوندا ہوئے۔ اللہ اکبر، 80 شاگرد آئے نے، بھوکھے نے، قرآن دے قاری نے، طالب علم نے، انہاں وچ ایک طالب علم یمن دا رہن والا ہے، وہ نام ابو ہریرہ ہے، نام تو عبد الرحمان ہے، ابو ہریرہ حضور نے نام پاتا ہے، بلی چھوٹی جی آئے ہوئے چکی رکھتے سے، ہریرہ کہتے چھوٹی بلی کو۔ ابو ہریرہ کہتا یا رسول اللہ ہون تے میرے کو اٹھ کے کھلوتا بھی نہیں جانا، اتنا فاقہ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ، میرے کو تو کوئی شے نہیں، اللہ کوئی سبب لگائے گا۔ ابو ہریرہ بیٹھ گئے، ایک آپ دا صحابی بدوی آیا، لکڑ دا پیالہ ہے، دودھ نال بھریا ہوئے، یا رسول اللہ دودھ دے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے خوش ہوئے، ہوں تے ملے گا نا کچھ۔ فرمایا ابو ہریرہ بات سنو، انہیں سمجھا آکھن گیا پھاڑ پیالہ پی جا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پتہ ہے نا 80 درویش میرے مدرسے دے بھوکے نے، انہوں نے بلا کے لے آؤ۔ میں گل ہے گئی یہ بھی گل، 80 درویش طالب علم قرآن و سنت دے بلائے گئے، انہاں دا معلم بیٹھا ہے سونا، آپ بھی فاقے نہ۔ فرمایا ابو ہریرہ پیالہ پکڑو، سجے پاسوں پلانا شروع کر دو۔ میں کیا سوچیا دوسرے تک نہیں تھے، تیسرے تک جا کے پیالہ ختم ہو جائے، مگر میرے نبی دی، میرے پیر سونے دیاں دعاواں اور برکتاں ملاحظہ فرماؤ، کہتے ہیں ایک تو لے کے 80 تک پیالہ کمایا ہے، سارے رج کے پیتا ہے، اجے بھی لبا لب۔ پھر آپ نے یہ نہیں آخیا کہ ہوں مینوں دے میں پی لواں، فرمایا ابو ہریرہ ذرا تو پی۔ میں بسم اللہ پڑھ کے جتھے 80 بندیاں نے لب رکھے ہے اتھے میں رکھے ہے، رج کے پیتا ہے، لمبی دیک لائیے، سا چڑھ گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ ہور پی، ہور پیتا ہے، ابو ہریرہ ہور پی، ہور پیتا، ہور پی۔ فرمایا یا رسول اللہ گنجائش نہیں، اچھا لیاؤ، جتھے 80 81 طالب علماں مریداں غلاماں نے لب رکھے نے، اتھے میرے مصطفیٰ نے اپنا لب رکھے ہے اور سارا پیالہ نوش کرنا۔ پیر ہوئے تھے ایسا جی، اللہ اکبر، ایسا مرشد، ایسا راہبر، ایسا رہنما، تاریخ کھنگالو، میرے لب کے دکھاؤ والی مدینہ جیسا۔ اللہ اکبر، دن نو لوکاں کولوں پاوندا سزاواں ریا، رات نو مسلے اتے منگدا دعاواں ریا،
بخش دے خدایا پاویں کوئی ظالم تے چنڈال وے میرا پیر محمد جڑا آمنہ دلالے اور جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی بخالے ہوئے اور پیر میرا پتھرانو کلمہ پڑھا گیا اور سیر اسمانہ کر راتوں رات آ گیا قرآن جئی نعمت بخشی رب ذوالجلال جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی بخال ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جلسہ برائے خواتین 19 ستمبر بروز اتوار دوپہر 12 بجے انشاءاللہ ایک پروگرام مسجد الفاروق حدیث باغبان پورا مدرسہ الفاروق کے اندر منعقد ہو رہا ہے تمام خواتین اس مقررہ تاریخ 19 ستمبر کو 12 بجے دوپہر تشریف لے آ کے اس کے پروگرام رونق بخشو اور ثواب دارین حاصل کرو لو جی محمد عثمان صاحب دے والد گرامی جو رضا الہی کا انتقال فرما گئے نے اللہ انہیں مغفرت فرمائے درجات بلند کرے جنت الفردوس بخشے اور اللہ انہیں دے کاروبار وچ بھی خصوصی برکتہ دا نزول فرمائے عبدالرحمن صاحب بھوکر دے والد گرامی دا انتقال ہو چکے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بہت پیارے بندے سانچی میں ذاتی طور سے جاننا اللہ انہیں مغفرت فرمائے درجات بلند کرے کروٹ اللہ راحت عطا کرے اور انہیں جملہ نقشہ اور خطاوات و درگزر فرمائے اور اہل خانہ اللہ صبر جمیل کی توفیق نہ نوازے عامر صاحب دی والدہ محترمہ بیمار میں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آئے بقائے دعائیہ انہیں بھائی سعودی عرب وچ کاروباری پریشانی دا شکار نے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نے دی پریشانیاں دور فرمائے اور اپنے مقاصد دے اندر کامیابیاں عطا کرے اینا نے ایک روکانے کہہ دی کہ اللہ انہیں دے بچیاں نوں ایک اور دیندار بنائے آمین اور انہاں واسطے اکھاں دی ٹھنڈک اور دل دی راحت دا سبب بنائے آمین اللہ سب بیمارن اسے دے کاملہ عجلہ عطا کرے اور رکا لکھن والے دے والدین و اللہ صحت عطا فرمائے اور ساڑھے مرحوم والدین جو دنیا تو جا چکے ہیں میرے والدین سمیت سب دعا فرماؤ کہ اللہ انہیں مغفرت فرمائے درجات بلند کرے کروٹ راحت عطا کرے اللہ انہیں قبر نور ایمان منور فرمائے اور جنت الفردوس دا داخلہ نصیب کرے مینوں کنیاں پریشانیاں اگر تسی میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانیاں دور کر دے اور مینوں ابدی سربدی خوشیاں عطا کرے بالکل میرے بھائی یا جن نے رکھا لکھا ہے وہ میری بہن میں اللہ دی بارگاہ ملتجی ہاں دعا گو ہاں کہ اللہ تھوڑے سارے غم تھوڑی ساریاں پریشانیاں دور کر کے اللہ تو جلدی راحت عطا کرے ہمیشہ دیاں دائمی ابدی خوشیاں نال نوازے اور اللہ سارے دکھ دور فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله